نہیں ہے جو آخرت کے بازار میں آپ کے ایک سجدے کی اس لیے میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی گود میں انہوں نے پرورش پائی اور جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی میں دے دیا اور پھر ان جوانوں کو ہمارے ایک معذور بزرگ کہ جو اپنے معذور ٹانگوں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، مگر میں کہتا ہوں کہ جو اپنی مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہیں ان جیسے لاکھوں ان پر قربان ہوتا سبحان اللہ، بے شک علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ، کہ جنہوں نے ان جوانوں میں جوش اور ولولہ بھر دیا۔ بے شک بے شک۔ اور مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ وہ علامہ اقبال کو قلندر لاہوری کہتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے مزار پر گئے اور اپنی پگڑی سے ان کے مزار کو صاف کیا اور کہا کہ علامہ میں نے آپ کی شاہین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں ان نوجوانوں اور نوعمر لوگوں کو دیکھ کر چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفات میں سے مصطفیٰ بھی ہے اور مجتبیٰ بھی۔ مصطفیٰ کے معنی سلیکٹڈ، چنا ہوا، مگر میرا اور آپ کا نہیں، رب کائنات کا چنا ہوا۔ بلکہ سارے انبیاء کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ جو جماعت انبیاء ہے یہ ہمارے نزدیک ہمارے چنے ہوئے ہیں اور ہمارے پسندیدہ ہیں۔ نبی سارے کے سارے مرد گزرے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی جن نبی نہیں ہوا، کوئی ملک یا فرشتہ نبی نہیں ہوا۔ ملائک میں رسول آئے ہیں لیکن نبی انسانوں کے درمیان آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے اور ان کی طرف ہم نے وحی فرمائی تھی۔ آپ رسول بھی ہیں۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ رسولوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ یہ کم و بیش کا ہم لفظ اس لیے لگاتے ہیں کہ قطعی تعداد رسولوں کی اور قطعی تعداد انبیاء کرام کی قرآن مجید کی کسی آیہ مبارکہ میں اور کسی حدیث صحیح میں قطعیت کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ روایات میں آیا
اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ 1,24,000 انبیاء. کیوں؟ اگر اللہ کے علم میں ایک نبی بھی اس تعداد سے کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور اگر اللہ کے علم میں ایک نبی بھی اس سے زیادہ ہو تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا. اس لیے ہم کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور علم قطعی کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں کہ جس کو جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہم ان سب پر بلا تعین ایمان لاتے ہیں. ہاں 26 انبیاء کرام کا تعین کے ساتھ ذکر قرآن مجید میں ہے تو ان پر ہم بالتعین اور قطعیت کے ساتھ اور نام بنام ہم پر ہم ایمان لاتے ہیں. اس لیے ایک تو ہر ہمارے بچے کو، نوجوان کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے. ایک فتنہ اور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جی ولایت نبوت سے افضل ہے. اس مسئلے کو بھی میں واضح کر دوں کہ کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، جائے کہ نبی کے مرتبے کو پانے ان سے افضل ہو جائیں. اس لیے جہاں یہ کہا گیا ہے وہاں یہ کہا گیا کہ ولایت النبوت افضل من النبوہ، کہ نبی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نبی کا رب سے تعلق ہے اور ایک نبی کا مخلوق سے تعلق ہے. تو جب نبی کا رب سے تعلق ہوتا ہے تو جو اللہ کی حضوری میں آپ کا مقام ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جب خالق کی بارگاہ سے نکل کر اس کے حکم سے اس کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہ نبوت کے فرائض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے مطلقاً ولایت نبوت سے افضل نہیں ہے، ولایت نبوت افضل ہے، لیکن وہ نبوت کا حصہ ہے، وہ نبوت کا لازمہ ہے. اس لیے مطلقاً ولایت اور نبوت کے تقابل کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے. ایک تو یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ نبی بشر ہیں، ہم نبی کو نور مانتے ہیں لیکن بشریت کا انکار نہیں کرتے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ اگر کوئی مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے تو یہ کفر ہے، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے آپ کو بشر تو یہ تو قرآن میں منصوص ہے. قرآن کی